آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگ غموں میں گرفتار ہے. کسی کا حال یہ ہے بیٹی کی شادی نہیں ہوتی، کوئی لا ولد ہے اولاد نہیں ہوتی، کوئی تنگ دست ہے، کوئی غربت کی چکی میں پس رہا ہے. لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے تمہاری مشکل ان کو بہت بے چین کرتی ہے. ایک بات عرض کروں، دل کے کانوں سے فقیر قادری کی صدا سننا. میں نے کہا نا میں کوئی خطیب نہیں، آپ کا خادم عشق کی آواز لے کر آپ کے پاس آیا ہے، اور اس کو دل میں بٹھاؤ. آج کی رات بہت قیمتی رات ہے، آج کی رات بڑی اہم رات ہے. تقدیریں سنورے گی، حالات بدلیں گے، انقلاب آئے گا. اس لیے کہ آمینہ کے گھر اس شب بیٹا صرف پیدا نہیں ہوا بلکہ کائنات کا انقلاب پیدا ہوا ہے. بدر کے میدان میں ہمارے آقا کتنے اچھے ہیں. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. میرے آقا کتنے اچھے ہیں. بدر کے میدان میں 313 کے مقابل میں 1000 آئے. بہت کر و فر سے آئے، بڑے غرور و تکبر سے آئے. اور جب وہ آئے نا تو مقابلہ کیا. اللہ نے حضور کی طرف سے فرشتوں کو بھیجا. غور فرمائیں، وہ فرشتے جو تسبیح اور مصلی پہ ناز کرتے ہیں، نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، خلافت ہم اس کے حقدار ہم ہیں کیونکہ ہم تسبیح کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تسبیح کرنے والوں ہم بے نیاز ہیں، ہمیں تسبیح سے کیا غرض، ہمیں تو غرض ہے محبوب کی اداؤں سے. تم تسبیح کی بات کرتے ہو، میرا حبیب تلوار لے کر میدان میں ہے تو تم بھی جاؤ. میرا عنوان یہ نہیں کہ میں بدر کی جنگ بیان کروں، اس لیے کہ یہ رحمت کی شب ہے، رحمت کی بات کروں، اور وہ بھی رحمت ہی ہے. رحمت للعالمین کا ہر انداز رحمت ہے. ذرا دل کے کانوں سے سنو حالات کیسے بدلیں گے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بدر کے اندر اللہ نے اسلام کو اور مسلمین کو، مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی. اس کے بعد 70 کافر جو ہے وہ مرے، اور 70 کافروں کو رسی باندھ کر کے صحابہ مدینہ منورہ لے کر کے گئے. ایک طرف باپ، دوسری طرف بیٹا، ایک طرف چچا، دوسری طرف بھتیجا، ایک طرف ماموں، دوسری طرف بھانجا. اس طریقے سے رشتہ داری تھی. بلکہ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب باندھ کر کے لے گئے تو آپ جانتے ہیں اگر کسی کو رسی سے باندھا جائے تو جب شروع میں رسی بنتی ہے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی. جیسے جیسے تھوڑی تھوڑی دیر گزرتی جاتی ہے تو رسی کی تکلیف بڑھتی جاتی ہے. ارے جب باپ مدرسہ نہ جانے پر بیٹے کو باندھتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب دشمن کو باندھا گیا ہوگا تو کتنی تکلیف سے باندھا گیا ہوگا. وہ سارے دشمنوں کو لا کے باندھا. صحابہ کئی دن کے تھکے تھے جنگ کے اندر جو ہے، اور آنے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو سو گئے. سونے کے بعد میرے سرکار کا جو گھر تھا وہ مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا، بلکہ مسجد نبوی کے اندر ہی تھا، یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا. آج بھی حضور اپنے گھر کے اندر آرام کر رہے ہیں. یہ بات ایک اور عرض کروں، بہت پیاری بات ہے، آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. آپ غور کریں، مرنے والا کس کو کہتے ہیں، مردہ کس کو کہتے ہیں. جب آدمی مر جاتا ہے تو چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وکیل ہو، چاہے مولانا ہو، چاہے عابد و زاہد ہو، اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے. مرنے کی علامت یہ ہے کہ اس کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے. کارپوریٹر مرے، بیوی روئے گی لیکن کہے گی لے جاؤ، ماں کہے گی لے جاؤ. ڈاکٹر مرے، عالم مرے، ماں روئے گی، بیوی روئے گی، بہنیں روئے گی، کہے گی لے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد گھر میں رہنے کا حق نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا محبوب تیرے وصال کے بعد تجھے تیرے گھر میں قیامت تک رکھیں گے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے جو گھر میں ہوتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا بلکہ وہ نوازنے والا ہوا کرتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب جس گھر میں مقیم تھے آج بھی اسی گھر کے اندر ہے اور قیامت میں اسی گھر سے اٹھیں گے. بہرحال عنوان وہ بھی نہیں، میرے سرکار کا گھر جو تھا
مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا. ایک گھر کا دروازہ گلی میں کھلتا, دوسرا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا. حضرت بلال کی عادت تھی, بلال کا کوئی گھر نہیں تھا, بلال سچا عاشق, سب تو سچے عاشق تھے, لیکن بلال کی محبت کی داستان ہی کچھ اور ہے. بلال کا کوئی گھر نہیں تھا, اس لیے جناب بلال کا گھر بھی نہیں جاتے, جب گھر تھا نہیں تو جاتے نہیں, حضور کے دروازے پر ہی موجود رہتے, وہیں پر پڑے رہتے. پڑھنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹھوکرے کھاتے پھرو گے, ان کے در پہ پڑ رہو. بلال وہیں پر پڑے رہتے, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اگر آرام کرتے تو بلال سوتے نہیں تھے, بلال کان لگا کر کے بیٹھتے تھے. ابھی آواز آئے گی اینا بلال, بلال کہاں ہے, تو لبیک کہوں گا. اگر سو گیا حضور آواز دیتے رہیں گے, نہ اٹھا تو بے ادبی ہو جائے گی. اللہ کے حبیب سارے صحابہ تھکے گھروں کو جا کر کے سو گئے, حضور علیہ السلام کا بستر بھی بچھ گیا, میرے سرکار لیٹے. یہ دشمن جنہوں نے پاگل کہا ہے, جنہوں نے مجنون کہا ہے, جنہوں نے میرے آقا کو مکے سے نکالا ہے, حضور کو گالیاں دی ہے. 3 سال تک کے جن لوگوں نے میرے نبی کو شعب ابی طالب کے اندر قید کیا ہے, نبی کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنہوں نے درخت کی پتیاں کھانے پہ مجبور کیا ہے. سیدہ فاطمہ کی عمر اس وقت 5-6 سال تھی. مکے کے ظالم گنڈوں نے میرے رسول کا سوشل بائیکاٹ کیا, اور 3 سال تک کے حضور کے بارے میں اعلان کیا, نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے گی, نہ ان کو کوئی چیز بیچی جائے گی, نہ ان سے ملا جائے گا, نہ ان سے ملاقات کی جائے گی. ان کے بچوں کو مرنے پہ چھوڑ دو, جب ان کے بچے مریں گے, ان کے جوانوں کا جنازہ اٹھے گا, تو محمد عربی دین کی خدمت کرنا بند کر دیں گے. لیکن قربان اے رسول رحمت تیری عظمت کو سلام, سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ جس نے جان کے دشمن کو ابائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. قربان جائیں اللہ اکبر. 3 سال تک کے شعب ابی طالب میں رکھنے والوں کو آقا کریم دیکھ رہے ہیں, وہ جنگ کے میدان میں آئے ہیں, گالیاں دینے والوں کو جنگ کے میدان میں آئے ہیں, اور وہ قیدی بنا کر کے مسجد نبوی کے صحن میں ڈال دیے گئے ہیں. جب وہ پڑے ہیں وہ بھی تھکے ہوئے تھے, جب وہ پڑے ہیں تو وہ کرا رہے تھے, آہ آہ آہ, ان کی کراہنے کی آواز آ رہی تھی. میرے سرکار کبھی ادھر کروٹ بدلتے, کبھی ادھر کروٹ بدلتے, اور کہتے اینا بلال, بلال کہاں ہے. بلال کہتے لبیک یا رسول اللہ. سرکار فرماتے بلال وہ جو قیدی بنا کر لائے وہ نہ مکے والوں کو میرے صحابہ نے باندھ دیا ہے, ان کی آہیں اور نالا سن کر مجھے چین نہیں آ رہا ہے, مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. بلال جا اور ان کی رسیوں کو ڈھیلی کر دے, جب وہ آرام اور سکون سے سوئیں گے تب مجھے سکون کی نیند آئے گی. میں یہاں پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, جو رسول جان کے دشمنوں کی کرا نہ سن سکیں, جو رسول جان کے دشمن کی آہ نہ سن سکیں, جو رسول جان کے دشمن کو تکلیف میں نہ دیکھ سکیں, وہ رسول اپنی امت کو تکلیف میں کیسے دیکھ سکتے. قرآن تو کہہ رہا ہے وہ تم سب کو دیکھ رہے ہیں, تمہاری تکلیف دیکھ رہے ہیں, اور تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پر بڑا گرا گزرتا ہے, تو ان پر گرا گزر رہا ہے, لیکن وہ دشمن کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے, ہماری تکلیف کیسے دیکھیں گے. پھر آپ سوچیں گے یہ تکلیف دور کیوں نہیں ہوتی. ایک سوال ہے, دشمن کی تکلیف دور کر دی, بلال جا ان کی رسیاں ڈھیلی کر دے, ہماری کیوں نہیں دور کر رہے ہیں. بظاہر ہماری تکلیفیں کیوں دور نہیں ہوتی. فرق ہے, وہ ہم سے قریب ہے, ہم ان سے قریب نہیں. وہ دشمن تھا دشمن, لیکن رسول کی چوکھٹ پہ پڑا تھا, وہ دشمن ہو کر نبی کی چوکھٹ پہ پڑا تھا. تو آقا نے کہا بلال ان کی رسیاں ڈھیلی کر دے, میں ان کی آہیں نہیں سن سکتا. نبی تو سب کے قریب ہے, لیکن امتی تو اپنے نبی کے قریب نہیں. اگر اپنی مصیبتوں کا علاج چاہتا ہے, اپنی پریشانیوں کا علاج چاہتا ہے, تو بھی ان کے در پر آ کے پڑ جا. آپ کہیں گے در پہ آنے کا مطلب کیا ہے, کہ سب مدینہ منورہ بوریا بسترا لے کر چلے جائیں. نہیں, ان کے در پہ آنے کا مطلب یہ ہے
کہ اپنا دل ان سے لگا دے. تو دنیا میں کہیں بھی رہے تیرا دل مکین گنبد خضرا کی چوکھٹ پہ دھڑکتا رہے. جس دن تم ان کے قریب ہو جاؤ گے آقا کہیں گے بلال دشمنوں کی رسیاں ڈھیلی کی تھی, یہ تو غلام ہے نا, سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی مصیبتیں کیوں دور نہ ہو. اور آقا کو مصیبتیں دور کرنے کے لیے اب کسی کی ضرورت نہیں. وہ تو غلام سے نوکری لی تھی, غلام سے نوکری کروائی تھی تاکہ بلال کو بھی اجر مل جائے. ورنہ ان کی شان تو یہ ہے وہ نظر ڈال دے تو زنجیریں ٹوٹ جائیں. کیونکہ حدیث پاک نہیں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ زنجیر پہن کر آئیں گے جہنمی تو حضور علیہ السلام سے ان کو دیکھیں گے تو زنجیریں ٹوٹ کر گر جائے گی.